میں آخر میں درخواست کرتا ہوں جناب خالد احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب کچھ تو کہا جا چکا ہے. میں صرف ایک چیز جو نفسیاتی پہلو ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا. کشمیر کا یہ جو خطہ ہے جو بہت ہی بلند ہمالیہ اور دوسرے پہاڑوں پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ملک ہیں، چین، پاکستان اور بھارت. اور سب سے پہلے جو معاملہ ہوا جس کی وجہ سے بھارتی فوج کو بڑی شرمندگی ہوئی اور ایک خاص قسم کی نفسیات بنی، وہ تھا جب 1960 میں چین نے ایک سڑک بنا لی جس کو اکسائی چین کہتے ہیں، سیاچن کے ساتھ ساتھ کا نام ہے. سیاچن میں اکسائی چین میں سڑک بنائی تو بھارت کی فوج کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جو انڈین ایمبیسڈر تھا پیکنگ میں اس نے کہیں اخبار میں پڑھا کہ یہ سڑک بن بھی گئی ہے. تو 1 سال کے بعد پھر جنگ ہوئی جو انڈیا ہار گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہندوستانی فوج کی نفسیات پر بہت اثر ہوا اور انہوں نے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا. پھر جب کاراکورم ہائی وے بنی جو چین اور پاکستان نے بنائی، تو سب سے پہلے جو اسٹریٹجک تھنکنگ اس پہ ہوئی تو ہندوستانی فوج میں ہوئی کہ یہ شاید ہمارے لیے خطرہ ہوگا. اور پھر وہی کہ ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کوئی ایکسپیڈیشن لے کے جا رہا تھا، اسی طرح سے نہ ہو جائے جیسے کہ چین نے اپنی سڑک بنا لی اور ہمیں پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے اپنے سیاستدانوں کو اس چیز پہ راضی کر لیا کہ آپ پیسے دیں اور ہم وہاں چلے جائیں. اب بات یہ اس وقت جو ہے وہ بجٹ کی بات ہے، اور ہندوستانی فوج شاید نہیں مان رہی، سیاستدان شاید راضی ہوں کیونکہ وہاں خرچہ بہت زیادہ ہے. جیسے ابھی کہا کہ $1 ملین جو ہے ایک دن میں خرچ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو بجٹ اس کی وجہ سے ہندوستان کی فوج کو ملتا ہے وہ انہیں بہت ضروری ہے ان کے لیے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لگا دی ہیں. مثلاً یہ کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ جنوبی قطب پہ وہ گئے بھی ہیں، جیسے پہلے کرنل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پولر ایکسپیڈیشن کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ منسلک کر دیا ہے کہ قطب جو جنوبی ہے اس میں معدنیات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں سے نکل سکتی ہیں. تو جیسے دوسرے ملک وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں انڈیا کا بھی کیمپ ہے اور وہ اس کی ٹریننگ یہاں پہ کرتے ہیں. لہٰذا پاکستان سے اس کا تعلق توڑ لیا ہے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساؤتھ پول کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو جو یہ چین اور پاکستان کا سمجھو الحاق ہے جس کی وجہ سے پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا، اور جو انڈین اسٹریٹجک سوچ ہے اس میں یہ خاص چیز ہے کہ چین پاکستان کی طرف مائل اس لیے ہے کہ بھارت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کی سوچ کتنی زیادہ عمل پسندی کی طرف ہے کہ کوئی $100 بلین کی وہ ٹھیک ٹھاک تجارت بھی چین سے کر رہے ہیں اور ان کے تعلقات اتنے برے بھی نہیں ہیں. لیکن ان کے اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اب دیکھیے کہ برما کا پورٹ بنا رہا ہے چین، اور سری لنکا کا پورٹ چین بنا رہا ہے، نیپال میں ایک سڑک بن گئی ہے. اب بھارت جتنا بھی چاہے چھوٹے ملکوں کو وہ روک نہیں سکتا کہ چین کے ساتھ تعلقات ہوں، اور چین کیونکہ بہت زیادہ ترقی کی جانب ہے مائل ہے تو اس لیے وہ اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے. لیکن اس میں کوئی تھریٹننگ چیز انڈیا کے لیے نہیں ہے. جو ہمارے لیے زیادہ تھریٹننگ ہے وہ شاید فوج، انڈیا کی فوج نہیں ہے جتنا کہ ان کی شرح نمو ہے، جو جس تناسب سے ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ سیاچن میں ہونا ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا ہمارے لیے ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھے رہیں اور اپنا نقصان کرواتے رہیں، اور ہمارا بجٹ جو ہے وہ GDP کے تناسب کے لحاظ سے اب ناقابل قبول ہو گیا ہے. ہندوستان کا کوئی 2.5% یا اس سے بھی کم ہے GDP، اور ہمارا 4.5، اور 3 سے زیادہ ہو جائے تو عام آدمی کی زندگی پر بہت منفی اثر پڑتا ہے، اور وہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ
یک طرفہ کارروائی کی جائے. یہ اصل میں چھوٹے ملک یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم یک طرفہ طور پہ امن قائم کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کہ یک طرفہ طور پہ اگر ہم آ بھی جائیں نیچے اور اپنے آپ جو فوجی بیچارے وہاں پر مر رہے ہیں ان کو بچا لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی بھارت ہمارے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. آخر نیوکلیئر ویپن کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جس پہ ہم اپنی جانیں گنوائیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سوچ جو بھارت کے اندر ہے کہ کراکورم ہائی وے اور چین کا پاکستان کے ساتھ جو جس طرح سے ایک تعلق ہے وہ ان کو نقصان پہنچائے گا، یہ سوچ جو ہے بالکل مصنوعی سوچ ہے. جو عسکری حلقے ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، لیکن اگر سیاستدانوں کی طرف دیکھیں تو میاں نواز شریف سے لے کر زرداری تک اور ادھر بھی منموہن تک یعنی ایک ہی سوچ ہے کہ تعلقات صحیح ہوں تاکہ ان فوجوں کو وہاں سے اتارا جائے. شکریہ.